تنظیم کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اپنے گجرانوالہ کے بارے میں کر سکتے ہیں. جی میڈم، جیسا کہ پاکستان کی جو پڑھی لکھی ایک بڑی طبقہ اسٹوڈنٹس کا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں پریکٹیکلی آئیں اور سامنے آئیں، تو ان کو کس طرح سے موبلائز کرنے کا آپ کا کوئی ایسا پلان یا منصوبہ ہے؟ دیکھو پاکستان تحریک انصاف کا جو بیک بون ہے نا، جو مطلب جس سے یہ سارا ہمارا وہ یوتھ ہے اور اسٹوڈنٹس ہیں. 100 ملین پاپولیشن اس وقت پاکستان میں یوتھ اور اسٹوڈنٹس کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے کلٹیویٹ اور نرچر کرنا ہے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ہم اپنے سارے پاکستان میں ہم اپنی جو اسٹوڈنٹ باڈیز بنائیں، ٹھیک ہے، جو کہ بنی ہوئی ہیں، ان کو ہم اکٹھا کریں، ان کو ہم آپس میں ان کی کوآرڈینیشن کریں، اور ان کو پھر ہم ان کو ویژن تو پتہ ہے لیکن ان کے پاس ایک روڈ میپ لیں گے اور وہ روڈ میپ خود بنائیں گے، لیکن ہمیں ان کے ساتھ کام کر کے ایک روڈ میپ بنانا ہے کہ جی اگر ہم نے اس منزل پہ ہم کھڑے اور ہم نے ادھر تک پہنچنا ہے، ہم نے یہ اسٹیپس لینے جو کہ ہمیں پہنچائیں گے. بیکاز اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے جو ریولیوشن بھی لاتا ہے، اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے جو چینج لاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے جو آپ کے لیے آگے آپ کو آپ کی آواز اٹھاتا ہے. تو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر انویسٹ کرنا ہے، ان کو ہم نے ٹریننگ دلوانی ہے، ان کو ہم نے موبلائز کرنا ہے، اور ان کو ہم نے آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا ہے. مجھے پتہ نہیں 5 بجے کے بعد. اچھا میڈم، ایک اور کویسچن ہم یہ پوچھنا چاہیں گے جو کہ پاکستان کے اکثریت جو لوگوں کی ہے ان کے ذہن میں ہے کہ خان صاحب کل کو اگر پرائم منسٹر بنتے ہیں اور رابعہ کل کو پنجاب کی چیف منسٹر بنتی ہے اللہ کرے، تو کیا کوئی جو آج آپ کا ویژن ہے اس میں کوئی چینجنگ تو نہیں آ جائے گی؟ خان صاحب آئی تھنک اب 14 سال ہو گئے، انہوں نے 14 سالوں میں ان کو بڑی اپرچونیٹیز ملی ہیں، جب کہ وہ اپنا راستہ بھی چن سکتے تھے اور اپنے اصولوں پرنسپل سے بھی ڈائیگریس ہو سکتے تھے اور اپنا سٹینڈ بھی چینج کر سکتے تھے. پر 14 سالوں میں خان صاحب نے نہیں کیا، نہ ان کا ذکر وکی لیکس میں آیا، ٹھیک ہے، ہر بندے کا آ گیا سوائے عمران خان کے. بالکل، یہ بہت اچھی بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، سب سے ان کا دشمن بھی جو ہے، ان کی اپوزیشن بھی ان پہ ناز کرتی ہے، ان کو ٹرسٹ کرتی ہے، ان کے پرنسپلس کی رسپیکٹ کرتی ہے. جس انسان نے آلریڈی اس ملک کو اتنا دے دیا، کینسر ہاسپٹل دیا، نمل یونیورسٹی بنائی ہے، 100 اسٹوڈنٹ پڑھا جو کہ بریک فورڈ کی جن کو ڈگریز ملیں گی، وہ اسٹوڈنٹ ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں ہو سکتے تھے بچے کہ ہمیں اتنی اچھی مطلب اپرچونیٹی مل جائے گی اس ٹیکنیکل کالج میں، ٹھیک ہے نا. تو ان کا ویژن ہے اس کو پورا سٹی بنانا. اور پھر اس کے علاوہ جو آپ دیکھو جو فلڈ کے لیے کام ہوا ہے، سب سے زیادہ جو ڈونیشنز ہیں عمران خان کے نام پہ ملی اور ابھی بھی آ رہی ہیں. تو انہوں نے اپنے ملک کے، دیکھو جو پولیٹیشین تو یہاں گالی سمجھا جاتا ہے، لیکن جو لیڈرشپ ہوتے ہیں، جو کام ہوتا ہے سوشل ورک ہے نا. جب آپ گورنمنٹ کو الیکٹ کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ آپ اس لیے کرتے ہو نا کہ آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کا جو ایم پی اور ایم این اے آپ کے حلقے کے لیے کام کرے گا، آپ کے پاس فیسلٹیز ہوں گی. تو عمران خان نے نہ پاور میں ہوتے ہوئے، نہ کسی پورٹ فولیو کے ساتھ، نہ کسی منسٹرشپ کے ساتھ، انہوں نے یہ ڈلیور ویسی لوگوں کے لیے کر دی ہے. آپ بتائیں کہ جب انشاءاللہ وہ پاور میں آئیں گے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ہیلتھ، ایجوکیشن. جب اس ملک میں ایجوکیشن ہوگی، لوگوں کی اویئرنیس ہوگی اور انصاف ہوگا تو ہر چیز جو ہے وہ خود ہی سیدھی ہو جائے گی. جو کرپٹ ہے وہ خود ہی فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو اپنی اویئرنیس پتہ ہوگی، اپنے حقوق پتہ ہوں گے، اور ان کو تعلیم ہوگی کہ وہ کھڑے ہو کے مقابلہ کر سکیں انشاءاللہ. تو میڈم ایک چیز ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ خان صاحب ہیں یہاں پہ مطلب سیکیورٹی کو اتنا فوکس نہیں کرتے جیسا کہ پاکستان میں. ہم تو بھی کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم تو عام بندے ہیں نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب کا بڑا یہ اعتقاد ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن خان صاحب ایک ایسا واحد بندہ ہے جس کو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستان میں، انلیس کہ کوئی خدا نہ کرے کسی کا ایجنڈا، کوئی بھی پاکستان میں ان کو تکلیف دینا چاہتا ہے. اس لیے خان صاحب اپنی سیکیورٹی جو ہے نا وہ کم ہی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنی معاشرت ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں جاتے ہیں لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں فلڈ کے ایریاز میں جو سندھ تھا یا پنجاب میں، جہاں پہ اپنے ان کے ایم ایل اے نہیں جا سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا بیچارے فلڈ سرکار کے لیے، بالکل نہیں فیس کر سکتے. لیکن وہ جب خان صاحب وہاں جاتے ہیں تو لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ کوئی بندہ آیا جو کہ ہماری
مدد کرے گا اور ہمیں آگے ہمارے لیے حل فائنڈ کرے گا. تو اس لیے خان صاحب کی ہوتی ہے سیکورٹی, لیکن وہ اپنی اتنی ٹائٹ سیکورٹی لگتے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ایک منسٹر جاتا ہے تو 20 گاڑیاں آگے 20 پیچھے, بجائے اس کے کہ پولیس جو ہے وہ پبلک کو پروٹیکٹ کرے اور سیکورٹی کرے, وہ انہی کے وی آئی پیز کے چکروں میں ہی پڑی رہتی ہے. تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ اگر کوئی منسٹر پرائیویٹ گاڑی میں جا رہا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ وہ جا رہا ہے, بلکہ یہ جو گاڑیاں لگا دیتے ہیں آگے پیچھے سے زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے کہ ابھی کوئی بندہ جا رہا ہے. بالکل. اچھا میڈم, پاکستان میں شارٹلی آپ بتائیے کہ انقلاب جو ہے وہ کس طرح سے لایا جا سکتا ہے, کون سے ایسے 2-3 اسٹیپس ہیں انشاءاللہ اگر تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے تو کون سے ایسے بیسک اسٹیپس ہیں جن کے ذریعے پاکستان میں جو ہے منظر تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو ہاں, میں یہ کہنے لگی تھی کہ انقلاب جو ہے وہ 2 قسم کا, ایک تو ہے جو برنگ چینج تھرو سافٹ ریولیوشن, جو کہ ہمارا ایم ہے. خونی انقلاب کوئی نہیں چاہتا, ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی یا ظاہر ٹھیک نہیں ہوتی. تو چینج اسی طرح آئے گا جب آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے, آپ اپنے یوتھ کو موبلائز کریں گے, آپ لوگوں کو اویئرنیس دلوائیں گے. اب ٹیلی ویژن صرف ویب 1% آف طبقہ دیکھتا ہے, ان لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کرنا, نہ جن کے پاس ٹیلی ویژن ہے نہ جن کے پاس ویب ہے, لیکن وہ میسز ہیں, یعنی کہ ہمارے باقی کی جو پاپولیشن ہے ان تک پہنچنے کا ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ہم ان تک پہنچیں اور ان کو اپنا پیغام دیں, اور تاکہ جو وڈیروں کے چکر ہیں, جس طرح یہ تھانہ کچہری کے چکر ہیں, جس طرح لوگ ان سے انگوٹھے لگواتے ہیں, اگر ان کو ہم اویئرنیس دیں گے تو وہ بالکل دب کے اپنا ووٹ جو ہے وہ انفورس نہیں ہوگا, وہ اپنا سوچ کے پھر ووٹ دیں گے. بیکاز اب سب کو پتہ ہے کہ PPP جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے, PML نون جو اپوزیشن تھی اس نے کیا ڈیلیور کیا ہے, کیوں نے کیا ڈیلیور کیا, سب آزمائے ہوئے ہیں. بالکل. اور اگر ہم لوگوں کو یہ بتا دیں گے تو میں آپ کو گارنٹی کرتی ہوں کہ غریب سے غریب جو مجبور بھی ہوگا وہ بھی اپنے حقوق کے لیے ضرور آواز اٹھائے گا. میڈم, جس طرح کہ ہر پارٹی میں کچھ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, جیسا کہ MQM جو ہے اس کے ساتھ کچھ کلیشز ہیں تحریک انصاف کے, جیسا کہ مصطفیٰ کمال صاحب یا شہباز شریف صاحب, انہوں نے کچھ پازیٹیو کام بھی کیے ہیں, تو کیا کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سے شیک ہینڈ کیا جا سکے؟ دیکھیں, خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا, مجھے یاد ہے جیو کا ایک انٹرویو کیا تھا افتخار قیصر صاحب نے, تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری کوئی MQM کے جو ورکرز ہیں ان کا کوئی دشمنی نہیں ہے, بیکاز وہ بھی مڈل کلاس ہیں, وہ بھی بڑے پروگریسو ہیں, اور وہ بھی ملک کے لیے مطلب کام کرتے ہیں, مطلب ہاں. لیکن جو اختلافات ہیں وہ ہے دہشت گردی, وہ ہے جو یہ ان کا طریقے ہیں, جو یہ آرمز ہیں, جو ان کی لیڈرشپ ان کو انکریج کرتی ہے. خاص کر جو لیڈرشپ ہے وہ جو جتنے انہوں نے مرڈرز کمٹ کیے ہوئے ہیں, جو یہ اپنا یہ جو ٹارگٹ کلنگ میں یہ اتنے آگے ہیں, ان سے ہم اگری نہیں کرتے. لیکن اس میں عوام کا تو کوئی تعلق نہیں رہا, اس میں جو ان کے جو مطلب نارمل جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ تو ایک نہ. لیکن یہ افسوس ہے کہ جس طرح یہ ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں اور جس طرح کے ہمارا یہ ہوا ہے, اس میں مطلب یہ ہے کہ کسی کی کوئی بھلائی تو نہیں, اس میں تو ملک کا نقصان ہے. جی بے شک. تو وہ تو دیکھیں آگے جا کے, وہ تو آگے جا کے جب گورنمنٹس بنتی ہیں وہ ہوتا ہے. صرف خان صاحب کا یہ کہ کوئی کرپٹ بندہ یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا, بیکاز ہم خان صاحب خود کرپٹ نہیں ہیں. اور جو خاص کر جو دہشت گردی اور جو وائلنس کرمنلز جو ہیں ان کو ساتھ ہم لے جا سکتے. جی میڈم, ہماری دعا ہے کہ آپ کے سارے جو عزائم اور مقاصد ہیں یہ پاکستان کو حقیقی انقلاب کی جانب لے کے جا سکتے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل انشاءاللہ الیکشن آپ ون کرتی ہیں, خان صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں, تو آپ کا اس میں کیا رول ہوگا, کیا کون سی آپ چاہتی ہیں کہ جس میں آپ ملک کو بہتر طریقے سے چلا سکتی ہیں؟ دیکھو ابھی تو میں UK میں بیٹھی ہوں, تو میں اس وقت کچھ اس پہ کہہ نہیں سکتی, ہاں ریڈی سے سمتھنگ. لیکن دیکھو ہمارا کام اور مشن ہے پاکستان میں بہتری اور چینج لانا, چاہے ہم وہاں بیٹھ کے کریں چاہے ہم یہاں بیٹھ کے کریں, کام کرنا, خدمت کرنا, ٹھیک ہے نا. تو میری سب سے یہی ریکویسٹ ہوگی, خاص کر جو ہمارے PTI کے کینڈیڈیٹس ہیں ان سے, کہ پلیز اگر آپ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور آپ ہماری پارٹی کو آگے, ہماری پارٹی کا نام استعمال کرتے ہیں, تو عوام کے لیے کرنا کام, یہ نہیں کہ اپنے لیے. کیونکہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم باقی پارٹیوں سے مختلف ہیں, ہم سیلف سینٹرڈ نہیں, ہم عوام کے لیے کام کرنے آ رہے ہیں, ہم اپنے مفاد کے لیے نہیں آ رہے ہیں. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ گجرانوالہ بھی تشریف لے کے آئیں. آپ نے اپنے مصروف ترین وقت میں سے ہمیں وقت دیا. میسیو تھینک یو.